إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، یہ دنیا انسان کے رہنے کی آخری جگہ ہے اور یہ دنیا صرف اور صرف کھیل کود کا نام ہے. اس کے سوا اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ایک مسلمان کو اس دنیا سے ایسے گزر جانا چاہیے جیسے ایک مسافر کسی بھی ٹرانزٹ پوائنٹ پہ اس کو رک کر آگے جانا ہوتا ہے اپنی منزل مقصود کے لیے. جیسا کہ فرض کریں کہ آپ یہاں سے ٹریولنگ کر رہے ہیں پاکستان یا ہندوستان کی طرف اور آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، راستے میں آپ کو کسی جگہ پہ رکنا ہے، وہ آپ کا ٹرانزٹ پوائنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس سے زیادہ یا اس سے کم آپ کو وہاں پر رکنا ہے. اس کے بعد آپ کو نیکسٹ فلائٹ پکڑنی ہے اور اپنی منزل مقصود پہ پہنچنا ہے. یہ دنیا بھی یہ ٹرانزٹ پوائنٹ سمجھ لیں. یہاں ہم کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، وہ کچھ وقت گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، کچھ وقت دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کچھ وقت مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کچھ وقت سالوں میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن آخر کار وہ وقت ختم ہونا ہے، آخر کار موت آنی ہے، اور آخر کار ہمیں منتقل ہونا ہے اس گھر کی طرف جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، آخرت کا گھر. اور اللہ رب العزت نے آخرت میں 2 ہی گھر بنائے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک گروہ لوگوں کا جنت میں جائے گا، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا، اللہ ہم سب کو اس گروہ میں شامل نہ کرے. تو وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ اصل گھر ہے. لہذا کسی بھی انسان کو دنیا کے اندر دل لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اس بارے میں بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، قرآن مجید کی آیات بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات میں نے صرف تمہید کے طور پر عرض کی ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان جو سورۃ الحدید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد.
جان لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود کا نام ہے، کھیل کود کا نام ہے، وزینہ اور صرف بننے سنورنے کا نام ہے، زینت اختیار کرنے کا نام ہے، وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنے کا نام ہے۔ جیسے کہ ہم ایک دوسرے پر اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف چیزوں کے اعتبار سے۔ وتفاخر فی الاموال وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور یہ دنیا کی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے، مال میں بھی اور اولاد میں بھی۔ میرے بھائیو، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار۔ دنیا کی زندگی بس یہ ساز و سامان کھیل کود کا نام ہے، اور اصل میں رہنے کی جگہ، قرار پانے کی جو جگہ ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام اور انہی صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، سورۃ التکاثر، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا، کس چیز سے؟ کس چیز نے غافل کر دیا؟ التکاثر، زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا جو لالچ ہے، زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی جو خواہش ہے اور تمنا ہے، اس نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز سے غافل کیا؟ دین سے غافل کیا، اللہ کے احکامات سے غافل کیا، اللہ کی تعلیمات سے غافل کر دیا۔ اور کب تک غافل کیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچے۔ المقابر مقبرہ کی جمع ہے، اور مقبرہ ایک عام لفظ ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ مقبرہ عربی زبان میں قبرستان کو کہا جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ سے زیادہ کسی چیز کے حصول کی تمنا اور اس کی لالچ نے اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ تم کہاں جا پہنچے؟ قبرستانوں میں جا پہنچے۔ یعنی یہاں تک کہ تمہارے اوپر موت آ گئی، موت آنے تک تمہارے اندر یہی خواہش مچلتی رہی، یہی تمنا تمہارے اندر تڑپتی رہی کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں۔ کس کو؟ دنیا کی مختلف چیزوں کو، دنیا کے ساز و سامان کو میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں۔ اور یہ خواہش اس قدر دل کے اندر قرار پکڑ گئی، دل کے اندر اس قدر جاگزی ہو گئی کہ تمہارے اوپر موت آ گئی اور تم قبرستان میں جا پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کو پڑھ کر ارشاد فرمایا: یقول ابن آدم کا بیٹا کہتا ہے، مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ مال مال کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، اور آدم کے بیٹے ذرا غور تو کر، مَا مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرے مال سے تیرے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس مال کے جس کے ساتھ تو نے کچھ کھانے پینے کے لیے خرید کر کھا پی لیا، اس کو ختم کر دیا، اور سوائے اس مال کے جس کے ساتھ تو نے لباس خریدا، اپنے کپڑے خریدے، فَأَبْلَيْتَ، اور اس کو پہن کر تو نے اس کو پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا، یہی تیرا مال ہے۔ او تصدقت فأمضيت، یا پھر تیرا مال اصل میں وہ ہے جس کے ساتھ تو نے صدقہ کر دیا اور اس کو تو نے آگے بھیج دیا، جو مرنے کے بعد تیرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گویا کہ مرنے کے بعد جو مال انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا وہ نہیں جو اس نے کھایا پیا، وہ نہیں جو اس نے پہنا، وہ نہیں جو اس نے اپنی رہائش پہ خرچ کیا، وہ نہیں جس کے ساتھ اس نے دنیا کی سہولتیں اپنے لیے میسر کی، بلکہ وہ مال ہے
جس کا اس نے دنیا کے اندر صدقہ کیا تو اس صدقے کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا. یہ ہے حقیقت میں انسان کا مال. لیکن انسان اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مال مال کرتے کرتے وہ زندگی گزار دیتا ہے اور اپنی زندگی کی اپنی جوانی کی ساری توانائیاں اور حتیٰ کہ بوڑھا ہونے تک، حتیٰ کہ موت ہونے تک ساری کی ساری طاقتیں اور توانائیاں اور ساری کی ساری صلاحیتیں وہ اسی میں کھپا دیتا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو التکاثر ہے، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی خواہش اور تمنا اور اس کا لالچ اور اس کا حرص، یہ کس قدر زیادہ ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، آدم کے بیٹے کے لیے اگر سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں، اتنا مال ہو، اس کے پاس اتنا گولڈ ہو کہ 2 وادیاں اس کے گولڈ کے ساتھ بھر جائیں، پھر بھی اس کی تمنا، اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی جو لالچ ہے وہ ختم نہیں ہوگی. سونے کی 2 وادیاں ہونے کے باوجود بھی، اس کے باوجود بھی وہ چاہے گا لبتغا الیہما ثالثا، کہ کاش اس کو تیسری وادی بھی مل جائے جو کہ سونے کے ساتھ بھر جائے. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھرنے والی سوائے اس مٹی کے جس مٹی کے اندر اس نے دفن ہونا. قبر کی مٹی کے سوا اس کے پیٹ کو بھرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تاب، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. یہ حالت ہے ہم لوگوں کی جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس انسانی فطرت کو قرآن مجید کے اندر یوں بھی بیان کیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت میں یہ انسان جو ہے یہ بہت ہی شدید ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم سارے کے سارے مال سے محبت کرتے ہو. کتنی محبت؟ حبًا جَمًّا، بہت زیادہ محبت کرتے ہو. یہ مال کی محبت ہمارے اندر رکھی گئی ہے اور ہمارے اندر ہر لمحہ بڑھتی رہتی ہے. یہ مال کی محبت ہر لمحے یہ لالچ اور یہ حرص بڑھتا رہتا ہے. چاہے انسان بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس کے پاؤں قبر کے قریب پہنچ چکے ہوں، پھر بھی یہ حرص ختم نہیں ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو لالچ ہے، کثرت کی خواہش، کثرت کی تمنا، کثرت کی حرص اور لالچ، یہ کس قدر خطرناک ہے انسان کے دین کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو اور اس کی خطرناکی کو بھی بیان فرمایا. آپ نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، انہیں آزادی دے دی جائے، جو مرضی کرتے رہو اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، تو وہ جو 2 بھوکے بھیڑیے ہوتے ہیں نا، وہ بکریوں کے ریوڑ میں جتنی خرابی مچاتے ہیں، جتنا وہ فساد مچاتے ہیں، جتنی وہ بربادی کرتے ہیں اس ریوڑ کے اندر، وہ نقصان کم ہوتا ہے بنسبت اس نقصان کے کہ جو نقصان انسان کے مال کے لیے لالچ کی وجہ سے دین کا ہوتا ہے اور اونچا دکھانے کی جو لالچ ہوتی ہے. یعنی 2 چیزوں کی لالچ، ایک مال کی لالچ اور ایک اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کی لالچ. یہ 2 لالچیں جو ہیں، ان کی وجہ سے انسان کے دین کا جو نقصان ہو جاتا ہے وہ اس نقصان سے زیادہ ہوتا ہے جو 2 بھوکے بھیڑیوں کی وجہ سے ہوتا ہے کسی بھی بکریوں کے ریوڑ میں. اب اندازہ ہوا آپ کو کہ یہ مال کی جو لالچ ہے یہ کس قدر خطرناک ہے انسان کے لیے. تو یہ جو لالچ ہے اس نے انسان کو غافل کر رکھا ہے، اس نے انسان کو اللہ کے دین سے غافل کر رکھا ہے، اس نے انسان کو اللہ کے احکامات سے غافل کر رکھا ہے. ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن ایک انسان جو اپنے روزگار کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، جو تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کے کانوں پر جو تک نہیں ریگتی. اس نے آواز بھی سنی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی، لیکن اس کو اتنی ہمت نہیں ہوئی، اس کو اتنی توفیق نہیں ملی کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کر وہ اللہ کے فریضے کو ادا کرے، وہ اللہ کی ڈیوٹی کو پورا کرے. وہ ڈیوٹی جہاں پر اس کو چند
چند اس کو ٹکے مل جاتے ہیں، چند دینار اس کو ملتے ہیں، تو وہ ڈیوٹی اس کو ادا کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے تو اس کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ کہیں اس کا ایک دینار بھی اس کی کٹوتی نہ ہو اس کی سیلری سے اور اس کی تنخواہ سے۔ لیکن یہاں پر جو نقصان ہوتا ہے ایک نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فاتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ ایسے ہے جیسا کہ اس سے اس کا پورے کا پورا مال، پورے کا پورا بینک بیلنس اس سے چھین لیا گیا اور اس کے اہل و عیال کو بھی اس سے چھین لیا گیا۔ جتنا نقصان اس انسان کا ہوتا ہے کہ پورا مال اس سے چھین لیا گیا، اہل و عیال اس سے چھین لیے گئے، اتنا ہی نقصان اس بندے کا ہوتا ہے جو صرف ایک دن کی عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے، ایک دن کی ایک عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے، چاہے کہ وہ روزانہ عصر کی نماز کو چھوڑتا ہو، چاہے کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کو ترک کرتا ہو، چاہے کہ وہ نمازوں کی پرواہ ہی نہ کرتا ہو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی، کبھی وقت پہ پڑھی کوئی بے وقت پڑھی۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت میں خسارہ ہے اس انسان کا کہ جو مال کی تمنا، مال کے اندر کثرت کی جو حرص اور لالچ ہے، اس کی وجہ سے وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے دل سے اس لالچ کو نکالنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی جو خواہش اور لالچ اور حرص ہے، اس کو نکالنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تنبیہ کرتے ہوئے اس کے بعد کلا سوف تعلمون، یہ جو مال کی کثرت، مال کی جو لالچ ہے، دنیا میں کثرت کی جو لالچ اور حرص ہے، اس کا انجام کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ پھر یہ ایک دھمکی نہیں، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب اس چیز کی سنگینی اور خطرناکی اور اس کے خطرناک نتیجے کو جان لو گے۔ اگر آپ سے کم مرتبے والا ایک چھوٹا سا انسان اگر آپ کو کوئی دھمکی دے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، اگرچہ وہ انسان کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، تم اس کی جو دھمکی ہے اس کو سیریس لے لیتے ہو، تمہارے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بندہ میرا نقصان نہ کر دے، میرے اہل و عیال کا نقصان نہ کر دے۔ یہ دھمکی ہوتی ہے کسی چھوٹے سے انسان کی وجہ سے تو آپ ڈر جاتے ہیں، لیکن یہاں دھمکی کس کی طرف سے دی جا رہی ہے؟ یہاں دھمکی مالک الملک اللہ رب العزت کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ کلا سوف تعلمون، پھر ایک دھمکی نہیں ہے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان لو گے کہ اس کثرت، یہ جو کثرت کی حرص اور لالچ ہے جس نے تم کو دین سے، اللہ کے احکامات سے غافل کر دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے، اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ کاش کہ تم اس کا بھی علم حاصل کر لو، تمہیں پتہ چل جائے، اور وہ کیسا علم ہو؟ علم الیقین، یقینی علم تمہیں حاصل ہو جائے، یقینی علم تمہیں حاصل ہو جائے کہ اس چیز کا جو انجام ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو۔ اور وہ انجام کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ سے سنیے گا، دنیا کی کثرت کا جو حرص اور لالچ ہے جس نے انسان کو اتنا غافل کر دیا کہ وہ قبرستان تک جا پہنچا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ یہاں عربی زبان جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو تاکیدیں ذکر کی ہیں، ایک ہے لام، لَتَرَوُنَّ لام، اور پھر آخر میں نون ہے، نون مشددہ جس کو نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں، لَتَرَوُنَّ، وہ بھی تاکید کے معنی میں ہے، یعنی معنی کیا ہے؟ تم ضرور بالضرور جہنم کی آگ کو دیکھو گے، یہ اس کا انجام ہے۔ دھمکی دی پہلے اللہ رب العزت نے کان کھڑے کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے الرٹ کرنے کے لیے
خبردار ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 بلکہ 3 دھمکیاں دی، اور دھمکیاں دینے کے بعد اللہ نے فرمایا وہ انجام کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور جہنم کی آگ کو دیکھو گے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا، جہنم کی آگ کو کافروں نے بھی دیکھنا ہے، اللہ کے نافرمان بدوں نے بھی دیکھنا ہے، مشرکوں نے بھی دیکھنا ہے، منافقوں نے بھی دیکھنا ہے، اور دل پہ ہاتھ رکھ لینا، جہنم کی آگ کو مومنوں نے بھی دیکھنا ہے، جہنم کی آگ کو مومنوں نے بھی دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر انسان کو اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط جہنم کے اوپر ہی ہوگی، تو جہنم کے اوپر سے گزرتے ہوئے جہنم کو ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا، مجھے بھی وہاں سے گزرنا ہے، آپ کو بھی وہاں سے گزرنا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی وہاں سے گزرنا ہے، صحابہ کرام کو بھی وہاں سے گزرنا ہے، تابعین کو بھی وہاں سے گزرنا ہے۔ جہنم کی آگ کو دیکھو گے، اور وہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی سنگینی کو قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نارکم هذه التي يوقد ابن آدم، یہ آگ جس کو ابن آدم دنیا کے اندر جلاتا ہے، یہ دنیا کے اندر جلائی جانے والی جو آگ ہے، جزء من 70 جزءا من حر جہنم، یہ جہنم کی حرارت کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ دنیا کے اندر جلائی جانے والی جو آگ ہے نا، جس کو ابن آدم جلاتا ہے، اور ابن آدم میں سارے لوگ آتے ہیں، تمام کے تمام بنو آدم پوری دنیا کے اندر جتنی آگ جلاتے ہیں، یہ پوری کی پوری آگ جو ہے یہ صرف ایک حصہ ہے، جہنم کی حرارت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ کتنی خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا جو کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوشحال تھا، سب سے زیادہ وہ نعمتوں کے اندر پلتا تھا، دنیا کی آسائشوں کے اندر وہ پلتا تھا، سب سے زیادہ خوشحال رہنے والا کافر، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر صرف غوطہ دو اور پھر نکالو۔ غوطہ دے کر اس کو نکال لیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا هل مر بك نعيم قط، ذرا یہ بتلاؤ کہ دنیا کے اندر کبھی تم نے نعمتیں دیکھی تھی، کبھی تم نے خوشحالی دیکھی تھی؟ تو وہ کیا کہے گا لا واللہ ما مر بي نعيم قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی کوئی خوشحالی نہیں دیکھی۔ جہنم کا ایک غوطہ جو ہے وہ دنیا کی ساری آسائشوں کو بھلا دے گا، دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا۔ وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال تھا، لیکن جہنم کی آگ کے اندر ایک غوطہ کھانے کی وجہ سے اس کو ساری کی ساری نعمتیں بھول جائیں۔ یہ وہ جہنم کی آگ ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھو گے، ضرور بھی ضرور اس جہنم کی آگ کو دیکھو گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم ضرور بھی ضرور اس کو دیکھ لو گے جہنم کی آگ کو، اور تمہیں یقین ہو جائے گا، ایسے جیسا کہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد یقین حاصل ہوتا ہے۔ یقین 2 بلکہ 3 قسم کا ہوتا ہے، یقین 3 قسم کا ہوتا ہے، اور وہ تینوں قسمیں قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ علم الیقین یہ ہے کہ آپ کوئی بات سن کر یا کوئی چیز پڑھ کر آپ ایک علم حاصل کر لیں، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین کہ آپ نے صرف سنا نہیں، پڑھا نہیں، بلکہ آپ نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد آپ کو یقین حاصل ہوا۔ اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکلی آپ نے ایک چیز کی، اس سے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ پہلی دونوں قسموں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، یہ پڑھا ہے، پڑھ کے ہم نے علم حاصل کر لیا، یہ کیا ہے؟ یہ علم الیقین ہے۔ اور قیامت کے دن جب ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ عین الیقین ہوگا، اور جب جہنم کی آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے وہ علم کون سا علم ہوگا؟ وہ عین الیقین ہوگا، یعنی وہ یقین ایسا ہوگا جو آنکھوں کو دیکھنے کے بعد حاصل ہوگا۔ اور ایک یقین حق الیقین وہ کب ہوگا؟ جب ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، پریکٹیکلی جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہنم کی آگ کو ضرور بھی ضرور دیکھو گے، اور ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کی آگ کو دیکھو گے اور تمہیں اتنا یقین ہو جائے گا جیسا کہ
کوئی بندہ دیکھی بھالی چیز کو دیکھنے کے بعد یقین حاصل کرتا ہے، اسی طرح کے یقین تمہیں حاصل ہو جائے. تم جہنم کی آگ کو دیکھ لو. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر اس کے بعد تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تمہیں میں نے صحت دی تھی، تم نے صحت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تمہیں میں نے مال دیا تھا، تم نے مال اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا تھا؟ اور مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ تم نے خرچ کیا؟ تمہیں میں نے بہت ساری نعمتیں دی. میں نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں میں نے کان دیے، تمہیں میں نے زبان دی، تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں پاؤں دیے، تمہیں پورا جسم دیا اور دنیا کی ساری نعمتیں دی تھی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے ہو. ان نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے ضرور پوچھا جائے. کیا ہم اللہ کے ہاں ان نعمتوں کے بارے میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ جو نعمت اللہ نے آج ہمیں دے رکھی ہم سے پوچھا جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، حتی یسأل، یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے گا، عن عمره فیما افناه، بتلاؤ اپنی زندگی کہاں پر گزار کے آئے، وعن علمه فیما فعل، اور اپنے علم کے بارے میں بتلاؤ کہ تم اپنے علم پہ کتنا عمل کر کے آئے ہو، وعن ماله، مال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، من این اکتسبه وفیما انفقه، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا، وعن جسمه فیما ابلاه، اور جسم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بتلاؤ تو اپنے جسم کی توانائیوں کو کس چیز کے اندر کھپا کے آیا. تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی، آنکھوں کی نعمت کو تم نے کہاں استعمال کیا تھا؟ کان دیے تھے، اس نعمت کو تم نے کیسے استعمال کیا تھا؟ میں نے تمہیں زبان کی نعمت دی تھی، اس زبان کی نعمت کو تم نے کیسے استعمال کیا تھا؟ جسم کے اندر موجود تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ پریکٹیکلی عملی طور پر ہم ثابت کریں اللہ رب العزت کے سامنے کہ اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں. ان نعمتوں کو ہم تیری اطاعت میں لگاتے ہیں، تیری فرمانبرداری میں کھپاتے ہیں. اللہ ان نعمتوں کے ذریعے ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے. آخر میں ایک حدیث واقعہ ذکر کر کے میں آپ کو خطبہ ختم کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت نکلے، جبکہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا یہ روٹین نہیں، معمول نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نکلے ہوئے ہیں. تو ان دونوں نے پوچھا، آپ کے ان دونوں ساتھیوں نے، آپ کے دونوں دوستوں نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھوک، شدید بھوک نے مجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے پینے کے لیے. تو آپ کے ان دونوں ساتھیوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول جس چیز نے آپ کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا اسی چیز نے ہمیں بھی گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا چلو آؤ چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر میں پہنچے، دستک دی، آگے سے عورت نے آواز دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں اور میرے ساتھ دونوں ساتھی ہیں. اس عورت نے ویلکم کہا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ انصاری صحابی تمہارے خاوند کہاں ہیں؟ اس نے بتلایا کہ وہ ذرا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. تو آپ تشریف رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں پر تشریف فرما ہوئے. وہ انصاری صحابی واپس آئے، گھر میں اپنے مہمانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بہت ہی زیادہ ویلکم کہا اور کہا کہ آج تک میرے گھر میں اتنے معزز مہمان نہیں آئے جو آج میرے گھر میں آئے. چنانچہ وہ گئے مہمان نوازی کرنے کے لیے اپنے کھجوروں کے باغ کے اندر ایک کھجوروں کا خوشہ توڑ کر کے لائے. تازہ کھجور پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دونوں صحابہ کرام کو، اور پھر ایک چھری اٹھا لی. اللہ کے رسول نے پہچان لیا کہ شاید یہ کسی جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا ہے. تو وہ گئے، بکری کو ذبح کیا اور اس کے بعد گوشت کا سالن تیار ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا. ادھر وہ تازہ کھجور اور ادھر یہ گوشت اور تازہ کھانا اور اسی طرح ٹھنڈا پانی جو باغ کا ٹھنڈا پانی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے مہمانوں نے، آپ کے ساتھیوں نے یہ سارا کچھ تناول کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن هذا النعیم، تم ضرور پوچھے جاؤ گے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن. یہ جو نعمتیں تمہیں آج نصیب ہوئی کہ تم
اخرجکم من بیوتکم الجوع، تم گھر سے نکلے تھے تو بھوکے تھے، ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم، پھر تم اپنے گھر کی طرف واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیٹ بھرنے کے لیے ساری نعمتیں عطا کر دی۔ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، وہ ان لوگوں کو تو گوشت کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا اور ہم روزانہ کھاتے ہیں، یہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کھاتے ہیں۔ ڈیلی ہماری غذا کے اندر، ہماری خوراک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، کھجور بھی ہوتا ہے، اور انواع و اقسام کے کھانے فروٹس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ میرے بھائیوں، اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجئے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے دل سے جو دنیا کی کثرت کی لالچ ہے، اللہ ہمارے دل سے اس لالچ کو نکال دے، اور اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو پانے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ دو نعمتیں پا کر بھی خسارے میں رہتے ہیں، گھاٹے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں، اور وہ ان نعمتوں سے جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کتنے ہیں؟ کثیر من الناس، بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان نعمتوں کو پا کر بھی نقصان میں رہتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور تندرستی، اور دوسری ہے فارغ ٹائم۔ صحت اور تندرستی سے بھی بہت سارے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اپنی صحت اور تندرستی کی توانائیوں کو وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے اندر، گناہوں کے اندر، برائیوں کے اندر وہ کھپا دیتے ہیں۔ تو صحت کو بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت جانیے، اور اس کی قدر و قیمت اس بندے سے پوچھیے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اور جو دوسری نعمت ہے فارغ ٹائم، آج ہمارے پاس بھی بہت سارا فارغ ٹائم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دو نعمتیں جو ہیں یہ بھی ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان نعمتوں میں سے یہ صحت کی نعمت بھی ہے، اور اسی طرح فراغت کی نعمت بھی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، فراغت والی نعمت کو غنیمت سمجھیں، اور فراغت والی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کس اعتبار سے؟ آخرت کے اعتبار سے۔ آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر لیں، آخرت کے لیے کچھ کما لیں۔ یہ دنیا تو صرف کھیل کود کا نام ہے، گزر جائے گی، اچھے انداز سے بھی گزر جائے گی، اور مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر بھی گزر جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، جو آخرت کی زندگی ہے وہ مستقل زندگی ہوگی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کما لیں، ذخیرہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔